بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ وحی کی جس رہنمائی کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ وہ سفر زندگی میں کہیں دھوکہ تو نہیں دے جائے گی، وہ غلط راستے پر تو نہیں ڈال دے گی، وہ کسی مقام پر جا کر ساتھ تو نہیں چھوڑ دے گی۔ ان سے کہو کہ تم جب راتوں کو صحرا میں سفر کرتے ہو جہاں کوئی پختہ راستے یا نشانات راہ نہیں ہوتے تو تم اپنی رہنمائی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ تم ستاروں کو دیکھ کر اپنا رخ متعین کرتے ہو۔ تم بتاؤ کہ ان کی رہنمائی کے متعلق تمہارا تجربہ کیا ہے؟ کیا ان کی رہنمائی قابل اعتماد ہے یا یہ اپنی روش بدل کر دھوکہ بھی دے دیتے ہیں؟ کیا یہ مستقلاً تمہاری راہبری کرتے ہیں یا کبھی ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ تمہارا جو جواب ستاروں کے متعلق ہے وہی جواب وحی کی رہنمائی کے متعلق سمجھ لو، اس لیے کہ اس رسول کو بھی وحی وہیں سے ملتی ہے جہاں سے ستاروں کو اپنی محکم روش پر چلے جانے کی وحی ملتی ہے۔ ستارہ جو ایک خاص مقام سے طلوع ہو کر اور خاص راستہ طے کر کے ایک خاص مقام پر غروب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، اس حقیقت پر شاہد ہے ما ضل صاحبكم وما غوى، کہ تمہارا یہ رفیق سفر جو شاہراہ حیات پر تمہاری رہنمائی کے لیے معمور کیا گیا ہے نہ تو راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہے اور نہ ہی راستہ پا جانے کے بعد بھٹک گیا ہے۔ اسے اپنی منزل کا بھی علم ہے اور اس کی طرف لے جانے والے راستے کا پتہ بھی۔ وما ينطق عن الهوى، اس لیے کہ وہ جو کچھ تم سے بحیثیت رسول کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ صرف اس وحی کو بیان کرتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ قرآن وحی خداوندی کا مجموعہ ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، اس میں رسول کے ذاتی خیالات اور جذبات کا کوئی دخل نہیں۔ انسان کے ذاتی خیالات اور جذبات اس کی افساد طبیعت اور ماحول کے پیدا کردہ فلہذا تغیر پذیر ہوتے ہیں، لیکن وحی جو اسے خارج سے ملتی ہے ان اثرات سے منزہ اور تغیرات سے ماورا ہوتی ہے۔ علمه شدید القوى، یہ اسے اس خدا کی طرف سے ملتی ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی قوتوں کا کچھ اندازہ تو تم نظام کائنات بالخصوص ستاروں کی دنیا سے کر سکتے ہو کہ یہ عظیم الجثہ آسمانی کرے اس کے قوانین میں جکڑے ہوئے کس نظم و ضبط سے اپنی اپنی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے جو قوانین وحی کے ذریعے انسانی رہنمائی کے لیے دیے ہیں وہ بھی اپنی نتیجہ خیزی میں سر منہ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ذو مرۃ فاستوى، وہ خدا صرف لامحدود قوتوں کا مالک ہی نہیں، وہ زندگی کی مختلف گزرگاہوں سے بھی اچھی طرح واقف، فلہذا اس قابل ہے کہ ایسی ہماگیر رہنمائی دے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاملات کے تمام شعبوں کو محیط ہو۔ ظاہر ہے کہ جس شخصیت رسول کو اس قسم کی وحی کا حامل ہونا ہو اسے حسن سیرت کی کن رعنائیوں اور علم کی کن بلندیوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس رسول کی ذات میں پورا توازن پیدا ہوا اور پاکیزگی سیرت اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ وهو بالافق الاعلى، اس کے ساتھ ہی وہ وحی کی روح سے علم کی ان بلندیوں پر بھی جا پہنچا جہاں عقل انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ ثم دنا فتدلى، وہاں پہنچ کر وہ حقائق کائنات سے قریب تر اور قوانین خداوندی کی گہرائیوں میں ڈوب کر ان سے ہم رنگ ہو گیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى، قوانین خداوندی سے اس درجہ ہم آہنگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسانی دنیا میں خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے خدا کا رفیق بن گیا۔ جس طرح تم باہمی رفاقت اور معاہدے کی پختگی کے لیے دو کمانوں کو اس طرح ملاتے ہو کہ وہ ایک ہی قاب چلہ والی بن جاتی ہیں،
اور دونوں مل کر اکٹھا تیر چلاتے ہو، خدا کے ساتھ رسول کے عہد رفاقت کی یہی مثال ہے، بلکہ اس کی رفاقت اس سے بھی زیادہ محکم اور گہری ہوتی ہے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، اس طرح خدا نے اپنے بندے رسول کی طرف وہ کچھ وحی کر دیا جسے انسانی رہنمائی کے لیے دینا مقصود تھا۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، جو علم اسے وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھیں دل کو اس کا یقین نہ ہو کہ وہ حقیقت ہے یا فریب نگاہ۔ نبی کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے نبی سب سے پہلے اپنی وحی کی صداقت پر ایمان لاتا ہے۔ أفتمارونه على ما يرى، اب بتاؤ کہ تم وحی کے حقائق کے متعلق رسول سے کس طرح جھگڑ سکتے ہو، جبکہ صورت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے آنکھوں دیکھا کہتا ہے، اور تم اس مقام کی کیفیت تک سے نہ آشنا ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر وحی کی کیفیت خواب کی سی نہیں، خواب کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ایک بار دیکھا جاتا ہے اسے انہی تفاصیل، جزیات، ربط اور تسلسل کے ساتھ انسان کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کی آنکھ نے جن حقائق کو ایک بار دیکھا ہے وہ اسی طرح ان کا مشاہدہ بار دیگر بھی کرتی ہے، اس لیے اس کا حقائق کو دیکھنا خواب دیکھنا نہیں، وہی خواب نہیں ہوتی، یہ حقیقت کا یقینی مشاہدہ ہوتا ہے۔ عند سدرة المنتهى، وحی کا سرچشمہ علم الہی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں عقل انسانی کے لیے حیرت اور یکسر حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وحی انسانی فکر کی بڑھی ہوئی شکل کا نام نہیں، یہ ادراک کی تخلیق نہیں، اس کا سرچشمہ عقل انسانی کی سرحد سے ماورا ہے، وہ مقام عقل کے لیے انتہائی تحیر کا ہوتا ہے۔ عندها جنة المأوى، لیکن عقل انسانی اگر مقام نبوت کی کیفیت اور ماہیت کو سمجھ نہیں سکتی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ وحی سے مستفید بھی نہیں ہو سکتی، وہ وحی کی روح سے عطا شدہ قوانین کو سمجھ کر ان پر ایمان لا سکتی ہے، اور پھر ان کے مطابق عمل سے انسان کو حقیقی اطمینان و سکون کی جنتی زندگی مل سکتی ہے۔ یعنی انسانی عقل اگر نبوت کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے حصے میں حیرت کے سوا کچھ نہیں آ سکتا، لیکن جب وہ وحی کی رہنمائی میں سفر زندگی طے کرے تو سیدھی جنت تک پہنچ سکتی ہے۔ جنت اس مقام تحیر کے قریب ہی واقع ہے۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، عام انسانوں کے مقابلے میں نبی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان تحیر کی وادیوں میں علم الہی ہر طرف سے چھایا ہوا ہوتا ہے تو اس مقام پر بھی اس کی آنکھ ذرا ادھر ادھر نہیں مڑتی، کبھی غلطی نہیں کرتی، کہیں نہیں بھٹکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس حد سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتی جس حد تک مشیت خداوندی اسے رکھنا چاہتی ہے۔ علم خداوندی اور علم نبوی میں یہ نمایاں فرق ہے۔ علم خداوندی لامحدود ہوتا ہے، لیکن نبی کو جو علم وحی کی روح سے عطا ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اسے خدا دینا چاہتا ہے۔ یوں کہیے کہ وہ علم الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا۔ لہذا جہاں وحی کی روح سے عطا شدہ علم عقل انسانی کے مقابلے میں بہت آگے ہوتا ہے، علم خداوندی کے مقابلے میں وہ بہرحال محدود ہوتا ہے۔ نبی کی آنکھ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اس طرح اس رسول نے اپنے نشو نما دینے والے کی انقلاب انگیز نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انسانی معاشرے میں کیسا عظیم آسمانی انقلاب آنے والا ہے، جس میں ملوکیت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت دنیا کے ہر فرعون، قارون اور حامان کی مستبد قوت سرنگوں ہو جائے گی،
اور انسان کو ان تمام زنجیروں سے حقیقی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ان سے کہو کہ ایک طرف یہ دین ہے جو اس خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے جس کا علم لامحدود ہے، اور اسے اس کا وہ رسول پیش کر رہا ہے جو شرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے، اور دوسری طرف تمہارا مسلک ہے جس کی روح سے تم اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے ہو۔ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ لات اور عزا اور ان کا تیسرا ساتھی منات، ان کی حقیقت کیا ہے؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى پھر کیا تم نے اپنے اس عقیدے پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ یہ دیویاں خدا کی بیٹیاں ہیں؟ ذرا سوچو کہ اول تو خدا کی اولاد کا عقیدہ ہی کس قدر باطل ہے، اس پر ترا یہ کہ خدا کے ہاں اولاد بھی بیٹیاں ہیں اور تمہارے ہاں بیٹے۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى غور کرو کہ یہ تقسیم بجائے خویش کس قدر بھونڈی اور جہالت پر مبنی ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ یاد رکھو ان دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، نہ ہی انہیں علم و بصیرت کی روح سے ان عقائد کے جواز میں کوئی دلیل مل سکتی ہے۔ یہ لوگ محض اپنے قیاسات کی پیروی کرتے ہیں اور مقصد اس سے اپنے جذبات کی تسکین ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ اے رسول تم پیش کرتے ہو وہ ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے ایسا ضابطۂ ہدایت ہے جو سر تاپا علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی مرادیں لے کر ان بتوں کے پاس آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا یہ کسی طرح ممکن ہے کہ ہر شخص کی ہر مراد پوری ہو جائے؟ مثلا جب دو شخص ایسی مرادیں لے کر آئیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہوں تو ان دونوں کی مرادیں کس طرح پوری ہو جائیں گی؟ انفرادی زندگی میں ہمیشہ یہی ہوگا، افراد کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ اس کے برعکس خدا کا عطا کردہ نظام ایسی اجتماعی زندگی کا تصور دیتا ہے جس میں ہر فرد کے پیش نظر نوع انسان کا کلی مفاد ہوتا ہے، اس لیے اس میں انفرادی مفاد کا تصادم ہوتا ہی نہیں۔ اس اجتماعی نظام کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو قریبی مفاد بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہو جاتا ہے۔ انسانیت کا مفاد کلی اور حال اور مستقبل دونوں کی درخشندگی یہ ہے دین خداوندی کی بنیادی خصوصیت۔ انفرادی مذہب کی روح سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ان لوگوں نے کائنات کی مختلف قوتوں، ہوا، پانی، آگ، بادل، بجلی، کڑک وغیرہ کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ان کا معبود بنا لینا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، اگر یہ اپنے خیال میں یہ بھی سمجھ لیں کہ
کہ یہ سب دیوی دیوتا ان کے ساتھ ہیں تو بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کسی کے ساتھ ہونا اسی صورت مفید ہو سکتا ہے کہ ان سے خدا کے قانون فطرت کے مطابق کام لیا جائے اور انہیں مشیت کے کلی پروگرام سے ہم آہنگ رکھا جائے۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ یہ وہ مسلک ہے جو علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس یہ لوگ ہیں کہ ان مظاہر فطرت کو اپنا معبود بنا کر ان کے عورتوں جیسے نام رکھ لیتے ہیں۔ ایسا کچھ وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا کے قانون مکافات اور مستقبل کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ قانون علت و معلول پر یقین رکھنے والا اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ ان کا یہ مسلک علم و حقیقت پر مبنی نہیں، محض قیاسات پر مبنی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حقیقت کے مقابلے میں ظن و قیاس کچھ کام نہیں دے سکتے۔ ظن و قیاس جہالت کے زمانے میں تو چل سکتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں علم و حقیقت کا سامنا کرنا پڑے ان کا اثر و تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ سو جو لوگ طبعی زندگی کے مفاد سے بلند کوئی نصب العین ہی اپنے سامنے نہ رکھیں اور اس لیے ہمارے اس ضابطۂ حیات سے روگردانی کریں، اے رسول تو ان سے پہلو تہی کر لے اور اپنے پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہ۔ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ جن لوگوں کے علم کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ پتھر کی مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور کائنات کی قوتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ اس دین کی صداقت کے معترف کیسے ہو جائیں گے جو سراسر علم و حقیقت پر مبنی ہے اور انسان کو کائنات میں بلند ترین مقام عطا کرتا ہے۔ تو ان کے اس طرز عمل سے افسردہ خاطر نہ ہو، تیرا نشوونما دینے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راہ راست پر چلتا ہے اور کون اس راہ کو چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ جو شخص جو سا راستہ اختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کے اعمال کے نتائج مرتب ہوں گے، اس لیے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی ساری مشینری اس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے کہ جو لوگ زندگی میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں ان کے اعمال کا اس کے مطابق نتیجہ مرتب کرے، اور جو لوگ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے ان کے اعمال خوشگوار نتائج پیدا کر دیں۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ یہ آخر الذکر وہ لوگ ہیں جو تمام ایسے بڑے بڑے جرائم سے بچتے ہیں جن سے انسانی ذات میں اضمحلال پیدا ہو جائے یا جن سے فواحش پھیلیں۔ ہاں البتہ اگر کبھی کسی کے دل میں یوں ہی کوئی غلط خیال گزرے لیکن وہ اس کی فوری اصلاح کر لے یا اس سے نادانستہ کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس کی اصلاح کر لے
تو ایسی باتیں قابل گرفت نہیں ہوتی۔ قابل گرفت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے حسن عمل کے نتائج ایسے وزنی ہوتے ہیں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے نقصان رساں نتائج سے انسان کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کے قانون مکافات کی کشادہ نگہی اور وسیع النظری ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس خدا کا قانون ہے جو انسان کی کمزوریوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے اور اس کی امکانی صلاحیتوں سے بھی پوری طرح باخبر۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے جان مادے سے لے کر پیکر انسانیت تک پہنچنے میں کن کن منازل سے گزری اور رحم مادر میں انسانی بچہ کس کس قسم کی کیفیات کا حامل بنا۔ اس لیے اسے معلوم ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے انسانی ذات کی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اس کی صلاحیتیں برومند ہوتی ہیں۔ یہی وہ معیار خداوندی ہے جس کے مطابق یہ جانچنا چاہیے کہ انسان کس حد تک تقوی شعار ہو چکا ہے۔ اسے اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق نہیں جانچنا چاہیے۔ ان امور کے جانچنے اور ماپنے کا معیار اور پیمانہ صرف خدا کی کتاب ہے، نہ کہ انسانوں کے اپنے خود ساختہ پیمانے۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى یہ جانچنے کے لیے کہ انسانی ذات کی کس حد تک نشوونما ہو چکی ہے، بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نشوونما کے لیے کس قدر دیتا ہے۔ لیکن تم ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے کہ وہ خدا کے اس وضع کردہ معیار سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہ نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے تھوڑا سا دیتے ہیں اور پھر پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ روش تو اس قسم کی اختیار کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو خود ساختہ معیاروں کے مطابق ماپ کر بزوم خویش سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اللہ والے بن چکے ہیں۔ أعنده علم الغيب فهو يرى کیا ایسے لوگوں کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس سے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا اختیار کردہ پیمانہ ہی صحیح پیمانہ ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ جو پیمانہ ہم نے اس قرآن میں دیا ہے وہ وہی پیمانہ ہے جو مختلف انبیاء کی وساطت سے شروع ہی سے انسانوں کو ملتا چلا آیا ہے؟ یہی کچھ اس کتاب میں بیان ہوا تھا جو موسیٰ کو ملی تھی۔ وإبراهيم الذي وفى اور اس صحیفے میں بھی جو اس سے پہلے ابراہیم کو عطا ہوا تھا، اس ابراہیم کو جو وفا کا پتلا اور اطاعت کا پیکر تھا، جس نے اپنے ہر قول کو پورا کر کے دکھا دیا تھا۔ ألا تزر وازرة وزر أخرى یہ اصول اور پیمانے کیا تھے جو انبیاء سابقہ کو دیے گئے اور جنہیں اب قرآن میں دہرایا جا رہا ہے؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور انسانی ذات کی نشوونما اس کے اپنے اعمال ہی سے ہو سکتی ہے۔ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى انسان کو وہی نتائج مل سکیں گے جن کے لیے اس نے محنت اور کوشش کی ہوگی، جیسے جد و جہد اسی قسم کے اس کے نتائج۔ خدائی پیمانے کے مطابق معاوضہ صرف محنت کا ہوگا۔ وأن سعيه سوف يرى کسی کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ یقیناً سامنے آ کر رہے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى کسی کی محنت کے ثمرے میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وأن إلى ربك المنتهى انسانی زندگی کا منتہا و مقصود یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نظام ربوبیت کا قیام ہو جائے اور انفرادی طور پر ہر فرد کی ذات میں صفات خداوندی کے نمود اعلی حد بشریت ہوتی جائے اور زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہو۔ وأنه هو أضحك وأبكى یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کے مطابق ایک قوم زندگی کی قہقہا بار فضاؤں میں مسرتوں کے جھولے جھولتی ہے
اور دوسری قوم زوال و انحطاط کے ماتم کدے میں سوگوار حیات بن کر خون کے آنسو روتی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یعنی قوموں کی موت اور حیات انہی محکم قوانین سے وابستہ ہے۔ جو قوم ان قوانین کے مطابق عمل کرتی ہے زندہ رہتی ہے، جو ان کی خلاف ورزی کرتی ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اقوام کی موت اور حیات اسی طرح قانون خداوندی کے تابع ہے جس طرح افراد کی پیدائش، پرورش اور موت۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اس قانون کے مطابق انسان کی پیدائش مادہ تولید کے امتزاج سے ہوتی ہے، اسی سے نر پیدا ہوتا ہے، اسی سے مادہ۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، پیدائش کے اس مرحلے تک حیوان اور انسان سب مشترک ہیں، لیکن اس کے بعد وہ انسان کی اٹھان ایک اور ہی انداز سے اٹھاتا ہے۔ وہ اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع ڈالتا ہے جس سے یہ صاحب اختیار و ارادہ ہستی بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اس کے بعد خدا کا نظام ربوبیت انسان کی جملہ ضروریات پورا کرنے کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہتا، اور اسے وہ کچھ دیتا ہے جس سے اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اس حد تک سامان پرورش میں حیوان اور انسان سب مشترک ہیں، لیکن انسان کو عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، یہ بھی خدا ہی کی ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، یہی وہ عقل و شعور ہے جس کی بنا پر انسان اپنے تمام اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، اور انہی کے نتائج کے مطابق اس کی انسانی زندگی ترتیب پاتی ہے، افراد کی بھی اور اقوام کی بھی۔ چنانچہ اسی قانون مکافات کے مطابق اس نے عاد اول کو تباہ کر دیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کو بھی ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے بھی پہلے قوم نوح کو یہ اقوام اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتی اور کمزوروں پر ظلم و ستم روا رکھتی تھیں۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، جن اقوام نے بھی اس قسم کی روش اختیار کی وہ بری طرح تباہ ہو گئیں اور ان کی بستیاں ویران ہو گئیں۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، یہ تباہی اس طرح ہوئی کہ ان کے اعمال کے نتائج ان پر چاروں طرف سے چھا گئے اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، ان تاریخی شواہد کی روشنی میں ان لوگوں سے پوچھو کہ تم قوانین خداوندی کی کون کون سی قوت کے متعلق جھگڑا کرو گے اور ان میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہی ہیں تمہارے اعمال کے وہ تباہ کن نتائج جن سے یہ رسول تمہیں آگاہ کرتا ہے، اسی طرح آگاہ کرتا ہے جس طرح اقوام سابقہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے رسولوں کی تنذیر کی پرواہ نہ کی تو وہ ہلاک ہو گئیں، یہ پرواہ نہیں کریں گے تو یہ بھی اسی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، ہلاک ہو جائیں گے کیا، ان کی ہلاکت کی گھڑی تو ان کے سر پر آ پہنچی ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر یہ اب بھی قانون خداوندی کا اتباع کر لیں تو یہ ان سے چل سکتی ہے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اب بھی ان باتوں پر جو تم سے کہی جا رہی ہیں تعجب کرتے ہو؟
اور اس پر یقین نہیں کرتے کہ ایسا ہو کر رہے گا. وتضحكون ولا تبكون اور ان پر ہنستے ہو، حالانکہ اگر ذرا بنظر تعمق دیکھو تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ مقام ہنسنے کا نہیں بلکہ رونے کا ہے، لیکن تم اس سوال پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے. وأنتم سامدون یہی وجہ ہے کہ تم بدستور سرکشی اختیار کیے جا رہے ہو اور اپنی روش میں تبدیلی نہیں کرتے. تم نے زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے. فاسجدوا لله واعبدوا ایسا نہ کرو، اب بھی وقت ہے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے جھک جاؤ، ان کی اطاعت اختیار کرو، اس سے تم آنے والی تباہی سے بچ جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر. وہ انقلاب کی گھڑی جس کے متعلق ان سے اتنی مدت سے کہا جا رہا تھا بالکل قریب آ پہنچی ہے. اب ان مخالفین عرب کی قوت و شوکت ختم ہو جائے گی اور ان کا پرچم جس پر قمر کا نشان ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. اس آنے والے انقلاب کی کئی ایک علامات ان کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان کی سرکشی اور مدہوشی کا یہ عالم ہے کہ یہ ان پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، بلکہ الٹے منہ پھیر کر چل دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب وہی جھوٹے افسانے ہیں جنہیں ہم ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. یہ اس انقلاب سے متعلق ہر بات کو جھٹلاتے ہیں اور بدستور اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جب ان سے ذرا زور سے کہیے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جس تباہی کے متعلق یوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسے لے کیوں نہیں آتے. انہیں معلوم نہیں کہ اعمال کے نتائج اپنے وقت پر محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. اس مہلت کے وقفے میں انہیں اس آنے والی تباہی کا یقین دلانے کی ایک ہی صورت تھی کہ انہیں تاریخی شواہد سے بتایا جاتا، سو اس مقصد کے لیے اقوام سابقہ کے متعدد واقعات ان کے سامنے لائے جا چکے ہیں، جن میں سے ہر واقعہ ایسا ہے کہ اگر اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو بات سیدھی دل تک اتر جائے اور اس طرح یہ اپنی غلط روش سے رک جائیں. لیکن یہ عقل و فکر کی باتیں ان کے کسی کام نہ آئیں، نہ ہی انہوں نے ان تنظیرات سے کچھ فائدہ اٹھایا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. لہذا اب تو ان کا خیال چھوڑ دے، اب ان کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ایک بلانے والا انہیں ایک سخت مہیب جنگ کے بعد قیدیوں کی حیثیت سے بلائے گا. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. اس بلاوے پر یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے اس طرح نکلیں گے گویا ایک ٹڈی دل تھا جسے منتشر کر دیا گیا اور یہ ان میں سے باقی رہ گئے. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ مجرموں کی طرح جھکی ہوئی نگاہوں سے اس بلانے والے کی طرف تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جائیں گے. یہ لوگ جو اس وقت اس انقلاب سے انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں اس وقت تسلیم کریں گے کہ یہ دن واقعی بڑی سختی اور مصیبت کا دن ہے.
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لیکن ان کی یہ روش کوئی نئی بات نہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہی کچھ ان سے پہلے اقوام گزشتہ نے کیا تھا. مثلا جب ہمارے بندے نوح نے اپنی قوم کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے متنبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، دیوانہ ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ اسے جھلکیاں دے کر اپنی مجلس سے نکال دیا کرتے تھے. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. اس پر نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ سرکش لوگ مجھ پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، سو تو ان سے مظلوموں کو ناحق ستانے کا بدلہ لے. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. چنانچہ ہم نے موسلا دھار بارش کے لیے بادلوں کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے ابلنے لگے. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اور اس طرح زمین اور آسمان کا پانی اس مقصد کے لیے جس کا ہمارے قانون مکافات کے مطابق اندازہ ہو چکا تھا ایک جا جمع ہو کر سیلاب کی شکل اختیار کر گیا. وحملناه على ذات ألواح ودسر. ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو اس کشتی پر سوار کرا دیا جو بڑے بڑے تختوں، لوہے کی میخوں اور رسوں سے باندھ کر تیار کی گئی تھی. تجری بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وہ اس طوفان بلا خیز میں ہماری زیر نگرانی بحفاظت تیرتی چلی جا رہی تھی. چنانچہ وہ بچ گئے اور ان کے مخالفین ڈوب کر مر گئے. یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے نوح کی بات ماننے سے انکار کر دیا. وہ انہیں اس طوفان سے آگاہ کر رہا تھا اور یہ اسے مذاق سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کے سامنے کشتی بنا رہا تھا اور یہ اس پر بھی اس کی ہنسی اڑاتے تھے. جو لوگ سب کچھ دیکھتے بھالتے اپنی حفاظت کا سامان نہ کریں وہ تباہ نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس واقعے کو ہم نے عبرت و موعظت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑا ہے، سو کوئی ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اور جان لے کہ ہماری طرف سے دی ہوئی تنذیرات کس طرح سچی ہوتی ہیں اور ہمارا عذاب کس طرح حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جایا کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، سو ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کر لے. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. اسی طرح قوم عاد نے بھی ہمارے قانون مکافات کو جھٹلایا، لیکن اس کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری تنبیہ کس طرح سچی ہو کر رہتی ہے اور ہمارا عذاب کس طرح آیا کرتا ہے. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ہم نے ان پر تند و تیز آندھی کا عذاب بھیجا، سو وہ ان کے لیے کس قدر تباہی اور بربادی کا دن تھا، ایسی تباہی کا دن جو انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر گئی. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وہ آندھی لوگوں کو اس طرح پاؤں سے اکھیڑ کر دور دور پھینکتی تھی گویا وہ ایسی کھجوروں کے تنے ہیں جو اپنی مضبوط ترین جڑوں سے اکھڑ کر ادھر ادھر گر پڑے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. سو غور کرو کہ ہماری تنذیر کس قدر سچی
اور ہمارا عذاب کیسا سخت تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان تاریخی شواہد کو سامنے لا کر ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کس قدر آسان بنا دیا ہے، سو ہے کوئی جو غور و فکر کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرے۔ كذبت ثمود بالنذر۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی ہماری تنبیہات کو جھٹلایا۔ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ اور کہا کہ کیا ہم ایسے آدمی کے پیچھے لگ جائیں جو بالکل تنہا ہے اور کوئی جتھ اس کے ساتھ نہیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا اور اپنا جتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے تو یہ خامخواہ تباہی اور بربادی کا مول لینا ہوگا۔ ایسا کام تو وہی کرے گا جسے سلامتی کی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی ہو اور وہ اندھا بن کر کنویں میں جا گرے، یا وہ جو بالکل پاگل ہو اور اپنا نفع نقصان ہی نہ پہچانے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ بھلا سوچو کہ ہم سب اتنے بڑے آدمی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور خدا نے اپنی وحی کے لیے اسے صالح کو چن لیا۔ یہ تو ہمیں بالکل جھوٹا اور خود پسند نظر آتا ہے جو بڑا بننے کے لیے اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ہم نے صالح سے کہا کہ تو ان کی ان جگر پاش باتوں سے افسردہ خاطر نہ ہو، کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور خود پسند کون ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ تم ذرا ہمت سے کام لو اور تھوڑا سا انتظار کرو۔ یہ اونٹنی جس کے متعلق انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اسے اپنی باری پر پانی پینے اور چراگاہ میں چرنے دیں گے، ان کا جھوٹ اور سچ نکھار کر رکھ دے گی، اور جب یہ عہد شکنی کریں گے تو ان کی تباہی کا موجب بن جائے گی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ تم انہیں واضح طور پر بتا دو کہ اس معاہدے کی روح سے طے یہ پایا ہے کہ ہر ایک کے مویشی اپنی اپنی باری پر پانی پیا کریں گے، اور اسی طرح یہ اونٹنی بھی اپنی باری پر گھاٹ پر آیا کرے گی۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ۔ انہوں نے جا کر اپنے رفیق قبیلے کے سردار کو ماجرا سنایا۔ وہ سخت غصے میں آ گیا اور کہا کہ ہیں اس کی اونٹنی ہمارے مویشیوں کے برابر ہو گئی۔ اس نے بڑی جسارت سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ یہ آخری علامت تھی اس بات کی کہ وہ اپنی سرکشی میں انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی تباہی کا وقت آ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری تنظیر کس قدر سچی اور ہمارا عذاب کیسا تباہ کن ہوتا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ ہم نے ان پر سخت زلزلے کا عذاب بھیجا جس سے وہ اس طرح ملیا میٹ ہو گئے جس طرح بوسیدہ باڑ ہوا کے تیز جھونکوں سے چورا چورا ہو جاتی ہے۔ باڑ کا کام کمزور کھیتی کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن جب باڑ اتنی بوسیدہ ہو جائے کہ وہ ہوا کے تیز جھونکوں سے ریزہ ریزہ ہو جائے تو دوسروں کی حفاظت کرنا تو ایک طرف، وہ خود اپنے پاؤں پر بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ غلط روش زندگی اختیار کرنے والی قوموں کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر زندہ نظر آتی ہیں لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں، اور نامساعد حالات کا ایک دھچکا انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
ہم نے ان تاریخی شواہد کو قرآن میں بیان کر کے بات کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئے؟ كذبت قوم لوط بالنذر اسی طرح قوم لوط نے بھی ہمارے مرسلین کی تکذیب کی جو انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کرتے تھے۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر اس پر ہم نے ان پر آتش فشاں پہاڑ سے پتھراؤ کیا تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچا بجز لوط اور اس کے ساتھیوں کے، جنہیں ہم صبح سویرے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر یہ چیز لوط کے رفقا کے لیے ہماری طرف سے نعمت تھی، لیکن یہ نعمت یوں ہی مفت نہیں مل گئی تھی، یہ نتیجہ تھا ان کے اس روش کا جس کی روح سے انہوں نے حق کو مانا اور اس طرح ہماری رہنمائی کی قدر شناسی کی۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کرتے ہیں انہیں اسی قسم کا بدلہ ملا کرتا ہے، وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ لوط نے اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی تھی کہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے ڈرو، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور سمجھے کہ وہ یوں ہی خالی دھمکیاں دیتا ہے، اس لیے اس سے الٹا جھگڑنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ جب لوط کے پاس اس کے مہمان آئے تو وہ قوم لوط کے لوگ اس کے مہمانوں کی طرف بری نیت سے آئے، وہ اپنے حیوانی جذبات کے جوش میں بالکل اندھے ہو رہے تھے اور لوط کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بہت اچھا، تم اب اپنے اعمال کے نتائج کا مزہ چکھو اور دیکھو کہ جس بات سے تمہیں متنبہ کیا جاتا تھا اور تم اسے جھوٹ سمجھتے تھے وہ کس طرح واقع ہو کر رہتی ہے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ چنانچہ الصبح انہیں ایک ایسے عذاب نے آ لیا جو آ کر وہیں رہ جانے والا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور ان سے کہا گیا کہ لو اب میرے عذاب کا مزہ چکھو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میری تنذیرات کس طرح صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے ان واقعات کو قرآن میں بیان کر کے بات کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی ہمارے مرسلین پہنچے جو انہیں ان کی غلط روش کی تباہ کن نتائج سے متنبہ کرتے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہمارے احکام کو ایک ایک کر کے جھٹلایا، اس پر ہمارے قانون مکافات کے آہنی پنجے نے ان پر ایسی گرفت کی جیسے کسی غالب قوت والے ہاتھ کی گرفت ہوتی ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ اے رسول، اقوام صادقہ کے ان داستانوں کو دہرا کر تم اپنے زمانے کے منکرین اور مخالفین سے پوچھو کہ کیا تم قوت اور شوکت میں ان اقوام سے بڑھ چڑھ کر ہو جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تو تباہ ہو گئے اور تم محفوظ رہ جاؤ گے، یا تمہارے لیے ہمارے صحیفوں میں معافی نامہ لکھا ہوا ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
انہیں یہ زوم ہے کہ ان کے تمام قبائل تمہاری مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور اس طرح ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سيهزم الجمع ويولون الدبر ان سے کہو کہ تم سب مل کر میرے مقابلے میں متحدہ محاذ بنا لو اور میدان میں آ جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہیں کس طرح شکست فاش ملتی ہے اور تم کیسے پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہو۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ہمارے قانون مکافات کے مطابق اس فیصلہ کن انقلاب کے محسوس طور پر سامنے آنے کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ یہ ان پر اچانک اور حیرت انگیز طریق سے آئے گا اور ان کے لیے بڑا ہی تلخ ہوگا۔ إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر یہ مجرمین اس وقت سخت ہلاکت اور مصیبت میں ہوں گے جب انہیں اس تباہ کن عذاب میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر اس کے یوں سامنے آنے میں اتنی دیر اس لیے لگی ہے کہ ہم نے ہر شے کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے ہر عمل کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ہمارے قانون مکافات کا یہی انداز ہے۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ورنہ ہمارا فیصلہ تو ایک ہی بار ہو چکا ہوتا اور اس کے نافذ کرنے میں آنکھ جھپکنے کا وقت بھی نہیں لگتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ان سے پھر کہہ دو کہ اس فیصلے کے مطابق ہم تمہارے جیسے کئی سرکشوں اور مستبدوں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، تو کیا تم میں کوئی ہے جو ان حقائق پر غور کر کے اس سے نصیحت حاصل کر لے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اسے اپنے قانون مکافات کے رجسٹر میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اس میں ہر چھوٹی اور بڑی بات درج ہوتی رہتی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ اسی کے مطابق صحیح اور غلط روش پر چلنے والوں کے فیصلے ہوں گے۔ غلط روش پر چلنے والے تباہی اور بربادی کے جہنم میں اور صحیح روش پر چلنے والے متقین سدا بہار فراخیوں اور خوشحالیوں کی جنت میں۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ یہ وہ مقام ہے جس میں زندگی کی تمام خوشگواریاں موجود ہیں اور جس کی ممکنات بے قرار ہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے جو تمام اختیارات اور اقتدارات کا مالک ہے۔